بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستقیم وہ نہیں جس پر لوگ چلیں، صراط مستقیم وہ ہے جس پر چل کے لوگ صالح بنے۔ صراط مستقیم وہ نہیں جو لوگوں کے چلنے سے بنے، صراط مستقیم وہ ہے کہ جس پر چلنے سے لوگ صالح بنے۔ اور یہی کل میں نے بتایا، الدین لا یعرف بالرجال والرجال یعرف بالدین۔ یہ اصل نقطہ تھا جس پر کافی وقت لگی ہے۔ خیر، یہ جو پانچواں معنی میں نے ذکر کیا، صراط الذین انعمت علیہم، معنی تو نہیں ہے مصداق، اور سورۃ النساء اب رہ گیا اس کا کہنا انعمت علیکم، اس کا جواب بھی سن لو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب جس دور میں انعمت علیکم بنی اسرائیل کو کہا گیا، اس دور میں بنی اسرائیل بھی صراط مستقیم پہ تھے۔ اب نہیں کہا گیا، اب تو ضربت علیہم الذلۃ، اب تو غیر المغضوب علیہم، اب نہیں۔ جب کہا گیا نا انعمت علیکم، میں نے تم پر انعام کیا تھا، وفضلتکم، اور تمہیں فضیلت دی تھی، اس دور میں وہی بنی اسرائیل تھے توحید کے امین، اور وہی تھے مسئلہ صراط مستقیم پر چلنے والے، اور اس فضل و شرف کے حامل وہی لوگ تھے۔ سمجھ آ گیا اس کا جواب؟ ہاں، وہ جواب بھی آ گیا۔ اب اس کو مزید بڑھانا ہے تو ایک اور باب بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں من النبیین آیت میں نے سمجھا دی، اب نبیوں کا راستہ کیا ہے پورا قرآن بتا رہا ہے۔ ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ جتنے نبی آئے، ہاں سورۃ الناس ذرا نکالو، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ میں جان بوجھ کے سورۃ النال میں آپ کو دکھا رہا ہوں، مولوی سورۃ انبیاء والی آیت پڑھتی، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ، مولوی یہ پڑھتے ہیں، اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور سارے مولویوں کو کہو کہ یہ سورۃ النال ذرا سنا ملا جی، اور پھر طاغوت کا معنی بھی بتا۔ بات اتنی ہے، کہتے ہیں نئے مسئلے نکالتے ہیں۔ دیکھو یہ پرانا ہے، یہ قرآن میں ابھی نئی آیت آئی ہے یا پرانی ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ تاکید بھیجا ہم نے ہر امت میں رسولا ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچ جاؤ، فمنہم من ھدی اللہ، بعض ان میں وہ ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، ومنہم من حقت علیہم الضلالہ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جن پہ ضلالت پکی ہو چکی ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہ ہے من النبیین ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ ہے صراط الذین
انعمت علیہم، سورہ ہود آراف، ہر پیغمبر نے نو سے لے کے آخر تک ان اعبد اللہ، بات وہی نہیں کر رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر صدیقین کا راستہ، صدیقین کا راستہ، اصحاب الکہف کو دیکھ لو، اصحاب الکہف نے کیا کہا؟ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ربنا رب السماوات والارض۔ اور آگے صدیقین کی توحید میں کیا ہے؟ لن ندعو، لن ندعو، مسئلہ دعا پکار، لن ندعو تے آگے شططا فتویٰ، ٹھوک کے فتویٰ، یہ ہے صدیقین کا راستہ۔ اور شہداء کا راستہ ما لی لا اعبد الذی فطرنی، آگے ذہن میں وہ شہید یاسین، شہید یاسین، سورہ یاسین کا شہید المعروف حبیب النجار، اس وہ شہداء شہیدوں کا راستہ ہے۔ اور صالحین لقمان، یا بنی لا تشرک باللہ، جدھر مرضی جاؤ، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ خود اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور سب کا راستہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پانچویں توجیہ کا حاصل بھی وہی ہے، ایاک نعبد و ایاک، تعبیر جو مرضی کر لو، بات وہی نکلے گی کہ الصراط کا الف لام آدھے خارجی کا، اور معہود توحید فی العبادت والاستعانت۔ اچھا، پانچویں توجیہ پر ایک اور چیز بھی ثابت ہوئی، اور وہ یہ کہ صحابہ منعم علیہم ہیں، مغضوب بھی نہیں، ضالین بھی نہیں، مغضوب بھی نہیں، ضالین بھی نہیں، کیا ہے؟ منعم علیہم، غضب، پورا قرآن دیکھ لو، ابھی میں تھوڑا آگے چلوں گا، غضب پورے قرآن دیکھو، معصیت پہ آتا ہے قرآن میں، معصیت پر، فسق پر اور کفر پر۔ غضب کے کتنے اسباب ہیں؟ تین۔ کتنے؟ تین۔ کفر، انواع کفر میں سے کوئی بھی ہو، تحریف بھی کفر ہے، افتراء علی اللہ بھی کفر ہے، یعنی کوئی کفر، فسق، عصیان، پورا قرآن پڑھ لو کہ غضب کا یہی مصداق ہے۔ اور عذر کیا ہے؟ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان غیر المغضوب، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یہ ہے غیر المغضوب۔ اور ادھر کیا ہے؟ وَلَضَّالِّينَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئی ہو۔ غیر المغضوب، غضب کے اسباب تین ہیں، کفر، فسق اور معصیت، صحابہ سے تینوں منفی ہیں۔ اور الضالین اولئک هم الراشدون، اور منعم علیہم حبب الیکم الایمان، یہ انعام ہے، حبب الیکم الایمان، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ یہ تین حصے اس آیت کے
اور اگر اس میں غور کرو تو صراط الذین انعمت علیہم پانچویں توجیہ پر بالکل تفسیر القرآن بالقرآن. یہ بھی کچھ سمجھ گئے؟ اچھا، اب ایک بات سمجھے کہ یہ جو میں نے تقریر کی ہے یہ مفسرین نے بھی کی ہے، یہ میری تقریر نہیں. آپ بہت ساری تفسیریں اٹھا لیں، آپ کو دو لفظ ملیں گے. مثلا ماوردی اٹھا لیں، سمرکندی، بحر محیط، قرطبی، وہاں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ صراط الذین انعمت علیہم ہم النبی و اصحابہ، ہم النبی و اصحابہ. یہ کون ہے؟ نبی اور اس کے صحابہ. اور بعض مفسرین لکھتے ہیں یہ کون ہے؟ النبی و صاحبہ، ابو بکر و عمر. نبی اور ابو بکر و عمر کا راستہ بازو چلتے. سمجھ گئے میری بات؟ اچھا یار ایک اور فائدہ بھی سن لو. پانچویں توجیہ پر چونکہ مراد تو پانچوں ہیں، تعبیرات ہے نا، پانچوں مرادیں. اس پر صراط مستقیم کے لیے معیار نبی اور نبی کے صحابہ، نبی اور نبی کے، بولو، نبی اور نبی کے صحابہ. نبی کی قید سے نیچری، پرویزی، مستشرقین، شیاطین، یہ سب خارج ہو گئے کیونکہ یہ نبی کو ڈاکیا سمجھتی ہے. حالانکہ صراط مستقیم کا معیار نبی، اصحابی انعمت علیہم سے غیر مقلد گئے. یہ بھی قید اعتراضی ہے، غیر مقلد گئے کیونکہ غیر مقلدین فرقے کا نام ہی دشمن صحابیت بھی ہے. جتنے ان کے مسائل ہیں صحابہ کے اجماع کے خلاف، صحابہ کے منشا اور عمل کے خلاف. غیر مقلد خارج، بریلر خارج، شیعہ ویسے خارج، للڑ بھی خارج. کیوں؟ اس لیے کہ غیر مقلدین اور مودودیے یہ صحابہ کو معیار ہی نہیں مانتے. رہ گئے روافض، وہ صحابہ کے نام سے ہی جلتی ہیں. رہ گئے بریلوی، تو یہ صحابہ کے اعمال پہ مطمئن نہیں. ہر بدتی صحابہ کے اعمال پہ مطمئن نہیں. وہ کہتے ہیں ان کے یہ اعمال ذرا تھوڑے تھے، ہم زیادہ کر رہے ہیں. اور ہر بدتی صحابہ پر تہمت لگا رہا ہے کہ انہوں نے پورا دین ہم تک نہیں پہنچایا. یہ اعمال سے جلتی ہیں. اور رہ گئے للڑ، ان کو فہم صحابہ پہ اعتماد نہیں. فہم صحابہ پہ اعتماد، اگر فہم صحابہ پہ اعتماد کرتے تو مسئلہ حیات ممات میں ابو بکر کے قول کو مان لیتے، اور مسئلہ سما میں حضرت عائشہ صدیقہ کی بات کو مان لیتے. لیکن ان کا فہم صحابہ پہ اعتبار نہیں، ان کا صحابہ کے کام پہ اعتبار نہیں، رافضیوں کا نام سے پیار نہیں. اس لیے یہ ساری فصل پکی ہے، اور یہ ایسی فصل ہے کہ معرف کے جتنے غیر افراد تھے سارے خارج ہو گئے. مودودی بھی گئے، غیر مقلد بھی گئے، بریلر بھی گئے، للڑ بھی گئے، اور پرویزی بھی گئے، تھوڑے تھوڑے پریشان، اور ریونڈی بھی گئے. کیونکہ صحابہ کے اعمال میں یہ لوٹا تھا. صحابہ کے اعمال میں دو چیزیں، قرآن اور جہاد. قرآن اور
جہاد، صحابہ کی پوری زندگی اسی پہ گزری ہے، قرآن اور جہاد۔ جہاد کافروں کے ساتھ قتال، آلو مٹر کے ساتھ نہیں، ہاں جہاد بالآلو والمٹر والگوبھی، ایسا جہاد نہیں۔ تو ریونڈی بھی بالکل خارج، ہاں یہ بھی اسی قید اعتراضی سے خارج۔ آگے خود بنا لو، میں نے عنوان دینا تھا، یہ آگے کام چلتا رہے گا۔ آگے چلو جی، غیر المغضوب علیہم، کیا ایک عام بات ہے وہ سمجھا دیجیے۔ کل میں نے نیت کی تھی کہ واپس نہیں آؤں گا، سورہ بقرہ شروع کروں گا۔ تو رات جب میں سویا تو ایسے خیال آیا، میں بھی بین النوم والیقظہ تھا، ایسے خیال آیا یار یہ فاتحہ یہ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ جو فاتحہ سمجھ کے بھاگ جائے گا وہ بھی گمراہ نہیں ہوگا، ہاں جو فاتحہ بھی سمجھ لے۔ اس لیے میں نے دوبارہ شروع کر دی ہے، ورنہ وہ ختم ہو چکی تھی۔ خیر، غیر المغضوب جہاں تین باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات کہ المغضوب سے مراد کون ہے؟ میری تقریر کل ختم ہو گئی، یہ اور تقریر کر رہا ہوں۔ الضالین سے مراد کون ہے؟ ایک ترمذی میں ایک حدیث ہے جو آپ کے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، ترمذی کی حدیث ہے جس کو سب حضرات نے لکھا کہ المغضوب سے مراد یہود، الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ گویا یہ تفسیر القرآن بالحدیث کہ المغضوب سے مراد یہودی اور بولو شابج بولو، الضالین سے مراد نصارہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مفسرین حضرات نے جہاں مغضوب سے مراد کچھ اور لیا، ضالین سے مراد کچھ اور لیا۔ مثلا بعض نے کہا مغضوب سے مراد بد عقیدہ، الضالین سے مراد بد عمل۔ بعض نے کہا المغضوب سے مراد مبتدئین، بدتی، الضالین سے مراد تارکین سنت۔ بعض نے اس کا عکس بیان کیا کہ مغضوب سے مراد تارک سنت، الضالین سے مراد مبتدع۔ بعض نے کہا المغضوب سے مراد جان کر حق کا انکار کرنے والا، الضالین سے مراد بے سمجھی میں حق پر نہ چلنے والا۔ بعض نے کہا المغضوب سے مراد علماء اور الضالین سے مراد پیر۔ سفیان ابن عیینہ کا یہ قول ہے کہ من فسد من علمائنا ففی شبہ من الجہود ومن فسد من عبادنا ففی شبہ من النصارى، یہ پڑھا ہوا ہے۔ تو مغضوب سے مراد کون ہے؟ علماء حضرات، اور الضالین سے مراد ہے سرائے خربوزہ، کربوگا، یہ الضالین ہے۔ یہ اب سوال سمجھو، حدیث میں کیا ہے؟ المغضوب یہود، الضالین النصارى، لیکن یہ علماء مفسرین نے مغضوب اور الضالین کے کچھ اور بھی مصداق ذکر کیے۔ اس پر سوال ہے
کہ یہ اقوال حدیث کے خلاف ہے. جہاں غور کرو گے تو بڑی بات سمجھ آئے گی. جواب نہیں، خلاف نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ جو حدیث ہے ترمذی کی، آیت کے معنی کا بیان نہیں ہے اور نہ مقصود حسر ہے، بلکہ اس آیت سے استنباط تھی، اور وہ بھی بے فرد ما کے درجہ میں. یہ اگر سمجھ جاؤ نا، بہت ساری جگہ پہ قدم پھسلنے سے بچ جاؤ گے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث آ جاتی ہے تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہ تفسیر القرآن بالحدیث ہو گیا نا، آیت کو اس حدیث میں بند کر دیا. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. وہاں غور و فکر کی ضرورت ہے. بسا اوقات جو حدیث آتی ہے اس آیت سے استنباط ہوتا ہے. بسا اوقات آیت کے ساتھ حدیث آتی ہے تو اس آیت کے عموم میں سے صرف ایک فرد کا بیان ہوتا ہے. بسا اوقات حدیث آتی ہے اور اس آیت کے مراد یا مراد کو متعین کرتی ہے، لیکن مراد میں حصر نہیں ہوتا. مراد میں بھی حصر. یہاں پر یہ جو حدیث آئی ہے مغضوب کو یہودیوں کے ساتھ خاص کرنے کے لیے نہیں آئی، الضالین کو نصارہ کے ساتھ خاص کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ المغضوب کا ایک فرد یہودی بھی ہے، الضالین کا ایک فرد نصارہ بھی ہے. باقی المغضوب میں بدعتی ہو، بدعتی مولوی المغضوب ہے اور بدعتی عوام الضالین ہے. یہ ایک فرق قرآن نے بھی کیا ہے. سورۃ النساء نکالیں ذرا، آیت 16 بھی اور 148 بھی، دونوں نکال لیں. دونوں کا ابتدا پڑے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. آگے خیال کرنا ہے فرق ہے. من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، ایک، اور دوسرا افترا اسمن عظیما. مجھے دو. یہ ذرا دیکھو سیاق سباق، یہاں پر دو چیزیں آئی ہیں. ایک من یشرک باللہ فقد افترا اسمن عظیما 48، اور دوسری 116 اس میں فقد ضل ضلالا بعیدا. شروع میں آیت ایک جیسی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، آخر میں فرق کیا ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ اگر آپ سیاق دیکھیں نا، جہاں پر آیا نا افترا اسمن عظیما، اس سے پہلے دیکھیں تو بات کس کی چاہ رہی ہے؟ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، او مولویو یا علماء کی بات ہے. اور وہاں جو ہے ضل ضلالا بعیدا، وہاں عوام الناس کی بات ہے. عوام الناس، اس سے یہ بات کسی حد تک اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ ضلال بغیر سمجھے کے ہوتا ہے عموماً. اور جو غضب ہے، افترا، یہ جان بوجھ کر بے ایمان بننا. جو مولوی ہے، یہودیوں کو بھی مغضوب اسی لیے کہا گیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
وہ پلیت جان بوجھ کے انکار کرتے تھے، اور جو نصارہ تھے پیر شیر پیر اکثر جاہل ہوتی ہے، اور پیر کی پیری چلتی تابے جو بالکل جاہل ہو. یہ اللہ کی شان ہے، جتنے پیر آئے ہیں ان پڑھ پیر کہ میں علم ظاہری انہوں نے حاصل نہیں کیا، اور کی نے علم ظاہری نہیں تھا، قرآن کا پتہ بھی نہیں، سنت کا بھی نہیں تھا، ہے پیر. عجیب بات ہے. نراج اجہل الناس، پوچھو کیا ہمارے بزرگوں نے بھی جی جو پیر ہے نا اس نے علم ظاہری حاصل نہیں کیے تھے، اور کدھر حاصل کی تھا؟ ادھروں ان کا علم نہیں آئے، ادھروں نہیں آئے تو کدھروں آئے؟ علم ظاہری حاصل نہیں کیا. اس کا کیا ہے؟ علم لدنی ہے، ناف، علم لدنی ناف سے، علم لدنی. واہ، یہ اس پہ پھر آگے رسالے ان کو کہا ایک علم لدنی ہے، ایک علم دبری بھی بنا لو تاکہ پیر اور زیادہ ترقی کرے. علم لدنی کہاں سے؟ من لدنا. یہ بغیر پڑھے چڑھے کے علم لدنی نہیں ہوتا. علم لدنی اموں کے علم ہے لیکن کسبی ہے، صرف نبوت وحی ہے اور وحی وحی ہے. نبوت اور وحی یہ دو چیزیں وحی ہے، باقی جس نبی کا علم وحی ہے، اور جو نبی کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کا علم کیا ہے؟ کسبی ہے. ان کا علم کیا ہے؟ کسبی. فلانا پیر پیدا ہوا نا، ماں کے پیٹ سے آیا، 15 پاروں کا حافظ تھا. 15، تھوڑا سا اور عرصہ اندر ہی رکھتے تو پورے قرآن کا حافظ بن گیا. کہہ دیتے ہوئے پیر صاحب تھوڑا صبر کرو، اتنا جلدی کیا ہے، رہ جا. پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے ڈرامے کرتے ہیں، میں تو حیران ہوں. یہ تو علم لدنی یہ صوفیوں کی اصطلاح ہے، اور صوفیوں کا جو الہام تے استلام تے الی آخر ہی وہ سب تخیل پہ مبنی ہوتا ہے، تخیلات اور کوئی چیز نہیں. اسے روب نہ ڈالا جائے. ہم جی ہم پڑھے تو نہیں ہیں لیکن الحمدللہ پڑھے تو ہم نہیں مدرسے میں، لیکن علم لدنی. تم بھی ایسے سادے ہو، تمہیں جیسے جو کوئی دا لگا لے. جی سبحان اللہ. نہ حضرت عمر سے بڑا کوئی ہے محدث امت؟ حضرت عمر سے بڑا کوئی محدث ہے؟ کہ کئی مقامات ایسے ہیں وہی بعد میں آئی اور اس کا عکس سینے قلب عمر پہ پہلے آ گیا. وہی پیچھے تھی اور اس کی چمک حضرت عمر کے قلب پہ پہلے آ گئی. کیا سمجھے ہو؟ یہاں بھی خطیبوں کی تعبیر غلط ہے. نیچے حضرت عمر نے کہا، اوپر سے اللہ نے قرآن بنا دیا. دھر بے ایمانہ، قرآن مخلوق نہیں. اللہ بھی حضرت عمر سے مشورے نہیں کرتا. تو تلہن بولنا تو میں آئے ہی قرآن. یہ نہیں، تائید کا مطلب ہے بھئی ابھی اتری نہیں، اور قلب عمر میں اس کی چمک اللہ نے ڈال دی. بھئی عمر پہ نہیں آتی، اس کا عکس و چمک ہے. نیچے وہ بولا وہ موافقت بن گئی. اس لیے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کیونکہ عمر کے قلب کو قلب نبی سے وہ مناسبت تھی. وہی قلب نبی پہ آتی ہے، اور کبھی کبھار اس کے لشکار اور عکس قلب عمر پہ بھی آ جاتا ہے مناسبت کی وجہ سے. اچھا، اب
وہ محدث امت ہے، اور وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ تو ایک دن کھیتی باڑی تو کرے گا اور میں نبی پاک سے پڑھنے جاؤں گا، دوسرے دن میں کھیتی باڑی ان کا خیال رکھوں گا، کام کروں گا، اور تو نبی پاک سے پڑھ کے واپس آ کے مجھے رات کو پڑھانا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے۔ ادھر علم لدنی کا آ گیا، یہ فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہے، وہ پیغمبر سے پڑھ رہے ہیں، اور تمہارے یہ جو 6 سال تک غسل نہیں کرتے بے غسلے، ہاں، ان کے ساتھ بیٹھو تو ایسے بو آتی ہے جیسے مست لیلا ہے، اور اس پہ فرشتے عاشق ہو گئے ہیں، اوپر سے جناب علم لدنی ساری لوح محفوظ اس کے قلب پہ اتر آئی ہے، کیونکہ سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں، دور لعنت معاذ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ خیر، سمجھ رہے ہو میری بات؟ ذہن میں رکھ لو، کتاب اللہ اور سنت محمد کے علاوہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ کلو طریقت، جو ملا پیر کہتا ہے بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ ادھر سے بھی اللہ ملتا ہے، ادھر سے بھی، اسے اللہ نہیں ملتا، اسے ابلیس ملتا ہے۔ اللہ ملتا ہے صرف فاتبعونی یحببکم اللہ، صرف ایک ہی راستہ ہے اور کوئی نہیں، نہ وحدت الوجود کا راستہ تھے، نہ وحدت الشہود کا راستہ تھے، نہ مراقبوں کا راستہ تھے، نہ لطائف قلبیہ کا راستہ تھے، نہ فصوص الحکم کا راستہ تھے، نہ کسی اور لچم لچم کا راستہ، کوئی بھی نہیں، ایک ہی راستہ ہے، فتبعو، کہتے ہیں یہ علم ظاہری ہے، علم ظاہری، اور ہمارے پاس علم باطنی ہے، قمیض کے نیچے والا ہے علم باطنی، پتہ نہیں کیا ڈھونگ بچا ہے۔ چلو، فقط ضل ضلالا بعیدا افترا اسما عظیما۔ تو میں نے کیا بتایا آپ کو، وہ بھول گئے۔ میں نے کہا کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عوام الناس دھوکے میں ماری جاتی ہے، اور مولوی جان بوجھ کے دے، اس لیے مولوی مغضوب ہیں، اور الظالم جو پیر شیر ہے نا، پیر کے لیے جہالت شرط ہے، پیر عالم نہیں بن سکتا، تو پیر وغیرہ یہ ہے الظالین۔ ایک بات ختم۔ اب تو قرآن پاک میں چند مقام دیکھ لو تاکہ آپ کا درس بھی بن جائے۔ یہ ساتھ خیال رکھو، میں جو ایتے آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کے درس کی تیاری ہے، ایک آیت پہ آپ اچھی طرح درس دے سکتے ہیں۔ اب دیکھو، پہلے دیکھو، عنوان قائم کرو، ان امتا کا مصداق، ان امتا کا مصداق، جہاں ذہن میں رکھ لو، نعم، انعام کا معنی ہوتا ہے ایصال النعمہ، ایصال النعمت الی الانسان، انعام، ایصال النعمت الی الانسان۔ گھوڑے کو، گدھے کو اگر آپ چارہ کھلائیں تو آپ یہ نہیں کہتے انعمت علی الفرس، انعمت علی الحمار، نہیں، یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ انسان کے ساتھ، الی الانسان۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ انعم اللہ علیہ من الانبیاء بشر بھی تھے، انعام آیا۔ اچھا، خیر، توجہ میری طرف، انعمت علیہم ایصال النعمہ،
الل انسان. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, یہ سنانا اس لیے بات ہے کہ تم بھی مقلد ہو خطیبوں کے. اس نے 15 منٹ لگائے. اللہ نے باقی سب نعمتیں کی ہیں اور ایک اللہ نے انعام کی ہے. باقی ساری نعمتیں, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اولاد فلاں 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 نعمتیں ہیں, اور انعام ایک ہے. انعام ایک ہے, وہ کیا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. انعام ایک ہے. تقریر کر کے آیا, ابھی بھی زندہ ہے. تو وہ بیچارہ میرے پاس آ گیا. میں نے کہا یہ آدھا گھنٹہ کیا کھچ لگاتا رہا ہے. انعام تے نعمت تو اب پتہ ہے انعام کہتے کس کو ہے؟ ایصال نعمت کو کہتی. کہتے تجھ سے خدا بچا. میں کہ دعا پہلے کرنی تھی, اب تو فرض کی ہے. تو یہ خواہ ایسے لفظی کبڈی, کوئی مقصد کی بات ہو. ایک اور وہ ہماری جماعت کے ماشاءاللہ خطیب ہے, وہ شروع ہو گئے جی. اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں فلاں چیز دی, مینوں پتہ کوئی نہیں لگا. فلانی چیز میں نے تمہیں دی, مجھے پتہ نہیں لگا. جی 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 لوگوں, فلانی چیز میں نے دی, مجھے پتہ نہیں لگا. اور جب میں نے اپنا محمد تجھے دیا تو میرا بھی ہاں ہل گیا, میرا بھی دل ہل گیا. دورو پیرا, یہ بالکل کفریہ کلمات تھے, کفریہ کلمات تھے. فلانی چیز دی پتہ مجھے نہیں لگا. پر یہ اللہ کہہ رہا ہے, یہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے, یہ پیر کے اپنے تخیلات تھے. اور اللہ نے یہ کہا. ایسے ایسے شٹلے. ہاں بھائی دیکھو, کوئی مرید بیٹھا ہو خدا کے لیے ناراض نہ ہو. دیکھو سورت النساء کی یہی آیت نمبر 69, جلدی کریں. سورہ مریم آیت 58 نکالیں. پڑھ بھی. ہاں, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. میری ایک اور بات کی بھی تائید آ گئی. کون سی؟ کون سی؟ وہ بات جو میں نے کہی من النبیین میں بالاصالت النبی جین, باقی بالطبع ہے. یہاں ذکر بھی صرف نبی جین کا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ اس بات کی تائید ہے من النبی جین. ہاں بس. یہاں آگے ہے جناب سورہ النمل آیت نمبر 19. جلدی بھائی, ٹائم بڑا کم ہے. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. صفحہ نمبر 701. حضرت سلیمان نے فتبسم ضاحکا من قولہا, نعمت کی دیکھ لو. وہ چمٹی کھڑی تھی, اس نے ایک توحیدی جملہ بولا. حضرت سلیمان خوش ہوئے. فتبسم, اللہ کو بھی وہ جملہ پیارا لگا. چمٹی اپنی جگہ پہ بول رہی تھی اور میلوں کا فاصلہ تھا. اللہ نے چمٹی کی آواز اٹھا کر حضرت سلیمان کو الہام کر دیا. سنا ہی نہیں ہے. آواز نہیں سنائی.
الہام ہوا او کھڑی توحید بولتی، اور وہ توحید کیا؟ لا یاتمنکم سلیمان وہم لا یشعرون. اور جہاں مفتی کراچی والا کہتے ہیں چڑی چڑا دیکھتے ہیں، زندہ پیغمبر کو بھی اپنے پاؤں کے نیچے کا پتہ ہے. صحیح توحید سے بھرا ہوا جملہ بولا. اب آیا پوری سورت النمل. حضرت سلیمان نے بھی سنا کا مطلب ہے الہامن، الہام ہوا. فتبسم ضاحکا من قولہا، پہلے مسکرائے پھر ہنس پڑے. من قولہا، اس کی بات کی وجہ سے. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اور عرض کی اے میرے پروردگار اوزعنی توفیق دے مجھے اس بات کی کہ شکر کروں نعمتک التی انعمت علی صراط الذین انعمت علیہم. یہ انعام حضرت سلیمان. دیکھو آگے سورہ القصص آیت نمبر 17. یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ. فوقظہ موسیٰ، صفحہ نمبر 717. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. رب بما انعمت علی، اے میرے پروردگار بوجہ انعام کرنے تیرے مجھ پر، بوجہ انعام کرنے تیرے مجھ پر، فلن اکون ظہیرا للمجرمین. یہ ہے انعمت علی، انعمت علیہم. حضرت موسیٰ زخرف آیت 59. حضرت عیسیٰ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، انعمت علیہم، انعمنا علیہ. یہ صفحہ نمبر ہے 913. یہ جو سورت مریم، النمل، قصص، زخرف، یہ جو حوالے ہیں یہ سب حوالے میرے اس قول کی دلیل ہے کہ من النبیین والصدیقین میں بالاصالت بات النبیین کی ہے. اگر آپ کی غور ہو تو اسی قول کیجئے، دلیل بھی ہے اور یہ آپ کا درس بھی ہو گیا کہ منعم علیہم لوگ کون ہیں. اگر اس کا سیاق و سباق آپ بیان کریں تو یہ 15-20 جمعے پڑھاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، خطبات کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو اس کے بعد اگلا ہے فائدہ کہ مغضوب علیہم کا مصداق، مغضوب علیہم کا مصداق سورۃ البقرہ آیت نمبر 61.
اچھا، 61 صفحہ نمبر 28. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یعتدون. یہ کون ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ یہود ہیں. آگے اوصاف یہود ہیں جن پہ ذلت اور مسکنہ کا ٹھپا لگا لیا. وباءوا بغضب من اللہ، اور لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. کیوں؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ وجہ غضب کفر ہے. میں نے کہا یہ خیال رکھو، پورے قرآن میں 3 وجہ آئی ہے غضب کی. یا یکفرون بآیات اللہ، بنیاد یہی ہے. آگے کیا؟ ذالک بما، اسیان بھی آ گیا اور کفر بھی آ گیا. آگے کفر کے 2 نوع ہیں، قتل الانبیاء یہ بھی کفر ہے، اور انکار بھی آیات اللہ یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. کفر کے آگے انواع مختلف ہیں. اسیان وکانوا یعتدون یہ فسق ہے. فسق کا معنی دیکھ لینا. الفسق الخروج من الحد بالقصد، اور جہاں احکام کی بات ہے وہاں فسق کو اعتداء سے تعبیر کیا گیا ہے. یہاں تینوں چیزیں آ گئی، کفر بھی، عصیان بھی، فسق. سمجھ گئے میری بات؟ یہ کوئی استنباط نہیں ہے، یہ آیت ہے، اس کے اندر غور کرو. ہاں، اور ہمارا استدلال انشاءاللہ ایسے ہوگا بھی نہیں کہ کتے گٹا سے کتے بر بیٹا، یہ نہیں ہوگا. کوئی استدلال کرنا ایسا چاہیے کہ کوئی بنتی بھی ہو بات. یہ نہیں کہ خیر القرون کرنی کاف سے مراد صدیق کا زمانہ، نون سے مراد عثمان کا، را سے مراد عمر، اور جا سے مراد علی. کہتے سبحان اللہ. ہاں بے ایمانہ، یہ کون سی دلالت ہے؟ کاف صدیق کا زم، ادھر بھی آخر میں کاف، ادھر بھی کاف، ادھر را عمر، نون عثمان، یا علی. علی کے زمانے تک خیر القرون ختم ہو گیا. واہ تیری دلالت. ایسے بھی استدلال ہوتے ہیں، بڑا اتنی پگڑی والا مناظر یہ استدلال کر رہا تھا، عظمت صحابہ. ایسے ہمارے استدلال نہیں. دیکھو تینوں چیزیں آگئی. آگے سورہ بقرہ آیت نمبر 90، اس میں 2 چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں. ایک تو مغضوب کون ہے، بات کس کی چل رہی ہے؟ یہودیوں کی. اور مغضوبین کے اوصاف کیا ہے، یہ دوسری چیز. اوصاف المغضوبین، اب الگ عنوان نہیں رکھوں گا. اوصاف المغضوبین کفر، فسق، اور کیا ہے؟ عصیان. اس پہ آئے گا انشاءاللہ آگے بھی. ہاں پڑھ بھائی. یہ پیچھے بھی فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، کفر. فلعنۃ اللہ علی الکافرین بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیًا. اوصاف بھی ساتھ ساتھ گنتے ہو. بغیًا، اس حسد کی وجہ سے کہ اتارا اللہ نے اپنے فضل سے علی من یشاء من عبادہ، فباءوا بغضب علی غضب، پس لوٹے غضب پر غضب.
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور واسطے کافروں کے عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب۔ یہودیاں نو کافر بھی آج دیتے ہیں، لِلْكَافِرِينَ، آخر پہ لِلَّهُمْ نہیں، اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر لایا فتوہ لگانے کے ہے پکے کافر۔ ہاں جو ڈھیلے ڈھیلے بیٹھے ہو تم کہو اچھے اچھے کافر، خوبصورت ہے، بات سخت نہ ہو جائے، سونے سونے کافر، ہاں خیستہ کافر۔ ہاں دیکھو آگے ہے جی سورۃ المائدہ آیت نمبر 60، آیت نمبر 60، صفحہ نمبر 225۔ بات جہاں پر بھی ہوئی چل رہی ہے، حل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون، اکثر تمہارے فاسق۔ قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبدۃ طاغوت، عبدت اولئک شر مکانا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، زیادہ گمراہ، شر بڑے شرارتی، اولئک کا پتہ لگا مغضوب وہ لوگ ہیں ان کے بس میں طاغوت کے نظام کے حامی۔ یہ ساری طاغوتی مولوی، طاغوتی، عبادت طاغوت، عبادت الطاغوت، یہ سب عبادت الطاغوت، طاغوتی نظام کے حامی۔ سب کون ہے؟ مغضوب، سب کیا ہیں؟ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ غیر المغضوب، اے اللہ جمعیت والوں سے بچانا، غیر المغضوب، پی ٹی آئی والوں سے بچانا، ہاں، اور وہ گنجوں سے، نون لیگ والوں سے بچانا۔ یہ جتنا بھی طاغوتی شیطنت ابلیسی نظام کے پیروکار ہیں سب کیا ہیں؟ المغضوب، یہ سب کا حکم ہے بھائی، ہاں ایک کا نہیں، وہ کیا ہے؟ لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ، کوئی اندروں کوئی باہروں، والخنازیر، کوئی شکلن کوئی کلبن، شکل باقی بھی ہو آتے خنزیر والی، اور خنزیر سب سے زیادہ بے غیرت جانور ہے، اور جو بھی اس طاغوتی نظام کا آدمی ہوگا بے غیرتی اس کے لیے پہلی مہر ہے۔ آبادہ ہے، ہوتے مولوی اتنی اتنی داڑھی بھی ہے، انہوں نے پہلی دفعہ دیکھی، اس سے پہلے سے کبھی یہ شے نہیں دیکھی، تو بے غیرتی بنیاد ہے۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ، یہ تو آیت آئے گی تو میں بیان کروں گا، لیکن آگے ذرا دیکھنا ہے۔ اضل عن سواء، دلال کا لفظ بھی آ گئی ہے، اضل، معلوم ہوتا ہے یہ جو ہے نا یہ دونوں ہیں، مغضوب بھی، الضالین بھی، طاغوتی ملا ہے، طاغوتی پیر۔ اچھا خیر، آگے دیکھو بھائی، آل عمران آیت 112،
پھر آیا ضربت صفحہ نمبر 129، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، آگے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، آگے وہی اوصاف ہے سارے۔ اب یہ اس کو بھی دیکھتے ہو، باءوا بغضب، آگے سورہ انفال نکالیں آیت نمبر 16، صفحہ نمبر 336، 336، اور جہاں یہ لکھ رہے ہو آیات، یہاں ایک تیر کا علامت لگا لو۔ یہاں تک جتنی آیتیں آپ نے دیکھی ہیں یہود کے بارے میں، غضب، مغضوب، یہ، لیکن اب تھوڑا سا نشانی لگا لو یہاں سے۔ اب یہاں دیکھو، من یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا للقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ۔ دیکھا، یہ مسلمان کے لیے، یہودی کے لیے نہیں، باء بغضب من اللہ، یہ مسلمان ہے، یہودی نہیں ہے۔ یعنی جو جہاد میں پیچھ دے جائے، ایک تو ہے پوزیشن سنبھالنا، ایک ہے جہاد سے بھاگ جائے، میدان چھوڑ دے، تو باء بغضب۔ اب دیکھو، جو میں بات سمجھا رہا ہوں یہ یہودی کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمان اور جہاد سے بھاگنا فسق ہے۔ جہاد سے بھاگنا، جہاد سے بھاگنا، جہاد سے بھاگنا اس آیت سے پہلے فسق نہیں تھا۔ اس آیت سے پہلے فسق، اس آیت کے نزول کے بعد کیا ہے؟ یہ بات تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں ہے۔ جہاد سے بھاگنا اس آیت سے پہلے فسق نہیں ہے، آیت کے نزول پہ فسق ہے۔ حرمت شراب سے پہلے شراب حرام نہیں تھا، حرمت کی ایتیں آئی تو حرام ہوا۔ یہ جو جتنے روافض ہیں آج تک یہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، جو عہد میں صحابہ بھاگ گئے تھے، کیا ہو گیا تھا پھر؟ صحابہ عہد میں اگر بھاگ گئے کیا ہو گیا؟ کیا حکم لگے گا؟ کہتے ہیں یہ بعد میں آئی، یہ پہلے نہیں تھی۔ اسی طرح کبھی کہیں گے صحابہ جمعہ کا خطبہ چھوڑ کے چلے گئے جی دنیا کے پیچھے۔ ہم نے کہا کب آیت کے نزول سے پہلے یا بعد میں؟ پہلے تو جائز تھا، پہلے تو گناہ نہیں۔ ہاں اب بتاؤ، جب آیت آ گئی، اب اس کے بعد کوئی ایک صحابی بھی آپ کو چھوڑ کے گیا، تو جب احکام آئے ہی نہیں تو پہلے کوئی کرے نہ کرے، جب تک حکم نہیں آیا تھا تو شراب پینا گناہ تھا۔ عجیب بات ہے، اس لیے یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہو۔ خیر، باء بغضب من اللہ ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ فاسق، فسق مال ایمان، اس پر غضب کا لفظ ہے۔ آگے سورت النساء آیت 93،